انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 61 سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ الانفال مال غنیمت اور جنگ بدر کے واقعات پر ہے انشاءاللہ، تو شروع کرتے ہیں ہم، چلیں انشاءاللہ آیت نمبر 61 سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال ہے ہمارا، پارہ نمبر 10 ہے، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں، اگلی کلاس میں ہماری سورۃ الانفال اللہ نے چاہا وما توفیق الا باللہ تو اختتام کو پہنچے گی۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 61، لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ و اور ان اگر جنہو وہ مائل ہوں، لسل میں صلح کے لیے، فجنح ف تو اجنح آپ بھی مائل ہو جائیے، لہا لیے، ہا اس کے، لہا اس کے لیے، وتوکل و اور توکل کیجئے، وتوکل اور توکل کیجئے، علی اللہ اللہ پر، اللہ 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 پر، انہو انا بے شک وہ ہوا وہی ہے، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا۔ اللہ کے صفاتی نام آگئے، ایٹریبیوٹس آگئے اللہ کے۔ رواں ترجمہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلاح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ ہم آتے ہیں آیت کی طرف۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو کیا کرو، فَجْنَحْ لَهَا تو آپ بھی صلح کی طرف جھک جائیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صلح کی طرف جھک جائیں، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یقیناً وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ایک مسلمان کا تو بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر حالات جنگ کی بجائے صلح کے وہ لوگ متقاضی ہوں اور دشمن بھی مائل بصلح ہو تو صلح کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکہ اور فریب ہو تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھے، یقیناً اللہ دشمن کے فریب سے بھی محفوظ رکھے گا اور وہ آپ کو کافی ہے۔ دلوں کے حال تو کوئی نہیں جانتا ہے نا، زبانی تو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم صلح کر لیتے ہیں، ہم ایمان لے آتے ہیں، تو دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تم سے جو ہے دھوکہ دے رہے ہوں اور صلح چاہ رہے ہوں تو بھی اللہ پہ بھروسہ رکھو نا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، یقیناً اللہ دشمن کے فریب بھی محفوظ رکھے گا اور وہ آپ کو کافی ہے۔ لیکن صلح کی یہ اجازت ایسے حالات میں ہے جب مسلمان کمزور ہوں اور صلح میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد ہو، اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہو، لیکن جب اس کے برعکس ہو، مسلمان قوت و وسائل میں ممتاز ہوں اور کافر کمزور، تو اس صورت میں صلح کی بجائے کافروں کی قوت کو توڑنا ضروری ہے۔ اب ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں آیت نمبر 62 کا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 62۔ و اور ان اگر، یریدو وہ چاہیں، ان کے، یخدعو کا، یخدعو وہ دھوکہ دیں، کا آپ کو، یخدعو کا وہ دھوکہ دے آپ کو، فَإِنَّ تو اِنَّا بے شک، حسبکا حسبہ کافی ہے، کا آپ کو، حسبکا کافی ہے آپ کو، اللہ اللہ، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، ایدکا ایدہ تائید کی، کا آپ کی، آواز تو آپ کو کا ویسے بھی یاد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بھی کا کتنی بار آیا نا، کہ آپ کو آپ کی، بنصرہ بھی ساتھ، نصر مدد
ہی اپنی کی، بی نصر ہی ساتھ اپنی مدد کے، وبالمؤمنین و اور بی ساتھ، المؤمنین مومنوں کے، وبالمؤمنین اور ساتھ مومنوں کے۔ رواں ترجمہ، اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی۔ آیت کی طرف آتے ہیں کہ اب پچھلی آیت میں بات ہوئی تھی نا کہ اگر وہ صلح کریں تو صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ دھوکہ بھی دے رہے ہوں، جھوٹ بھی بول رہے ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں، اللہ آپ کو کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہے ہیں کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ آپ سے دغا بازی کرنا چاہیں، یعنی اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اگر وہ آپ کے ساتھ دغا بازی کرنا چاہیں، دھوکہ دینا چاہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ آپ کو کافی ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ، اسی نے اپنی مدد سے کیا مدد کی، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے وبالمؤمنین، اور مومنوں سے تیری تائید کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھی کی، مومنوں کی مدد بھی آپ کے ساتھ آئی کیونکہ وہ ایمان لے آئے اور وہ مومن ہو گئے۔ اب آیت نمبر 63 کو دیکھتے ہیں ہم، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 63۔ وَأَلَّفَ، و اور الفا اس نے الفت ڈال دی، بینا درمیان، قلوبہم قلوب، قلب ان کی جمع، قلوب دل، دل کی جمع، ہم ان کے، قلوبہم ان کے دلوں کے، لو اگر، انفقتا انفق خرچ کرتے، تا آپ، انفقتا خرچ کرتے آپ، ما جو کچھ، فی الارضی فی میں، الارضی زمین، فی الارضی زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ما نہ، ما کا مطلب لا بھی ہوتا ہے جو بھی ہو، نہ بھی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، یہاں نہ ہے، ما نہ، الفتا الفت ڈال سکتے تھے آپ، بینا درمیان، قلوبہم ان کے دلوں کے، ولیکن و اور، لیکن لیکن، اللہ اللہ نے، الفا الفت ڈال دی، بینہم درمیان ان کے، بینا درمیان، ہم ان کے، یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے ہم جو ہے، بینہم ان درمیان ان کے، انہو انا بے شک ہو وہ، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ الفا کے آپ صیغے دیکھیں، سب سے پہلے آیت میں آئے وہ الفا، اب آپ دیکھیں اس نے الفت ڈال دی، ٹھیک ہے، بین قلوبہم ولو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفتا، اب دیکھیں الفتا، دوسری لائن میں دیکھیں الفتا الفت ڈال سکتے تھے آپ، ٹھیک ہے، تا آپ ہو گیا، اسی طرح انفقتا تا آپ، ٹھیک ہے، انمتا انعام کیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انفقتا آپ، اچھا پھر الفتا بین قلوبہم ولکن اللہ الفا بینہم، الفا الفت ڈال دی، ٹھیک ہے، تو یہ تین صنعتیں سے دیکھے استعمال ہوا، اس طرح لفظوں کو دیکھا کرے، گرامر بھی آسان ہو جائے گی آپ کے لیے۔ اب رواں ترجمے رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں، وَأَلَّفَ الفتا الفا، یہ تینوں کو انہوں نے ہائی لائٹ بھی کر لیا ہماری آئی ٹی انچارج نے، ٹھیک ہے، چلے اس طرح دیکھا کریں۔ اب ہم اس کے رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے، تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں، آیت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہے کہ مدینے میں 3 قبیلے تھے یہود کے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، اور اوس اور خزرج جو تھے مدینہ کے جو نیٹیوز تھے، جو انصار مدینہ، وہ 2 تھے۔ تو اتنی لڑائیاں ہوتی تھی آپس میں، ایک دوسرے کے حلیف تھے، اور یہ قبیلے ان کو لڑواتے تھے، بہت لڑواتے تھے آپس میں، اوس اور خزرج کو بھی، ٹھیک ہے۔ اور وہ پھر اتنے تنگ آ گئے تھے کہ انہوں نے سوچا کہ اب کوئی ہمارا بادشاہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کی تاج پوشی، ان کو وہ ذرا لمبا تھا، تھوڑا علم تھا اس کے پاس، تو اس کو بادشاہ بنانے کا مدینے کا سوچ لیا تھا۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا، اور اس سے پہلے مدینے سے کچھ لوگ آ کے مسلمان بھی ہو گئے تھے، اور انہوں نے دین کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔
اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا اور آپ سسم تشریف لے گئے، اور اسی لیے وہ آپ سے بہت جیلس ہو گیا، کیونکہ اس کی تو تاج پوشی کی جا رہی تھی، اس کو تو بادشاہ بنایا جا رہا تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا، اور آپ جو ہے مدینہ کی اسٹیٹ کے سربراہ بن گئے، دین پھیلا۔ تو ان میں اوس و خزرج میں بہت لڑائی ہوتی تھی، یہ ایک دوسرے کے حلیف تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر جو یہودی قبیلے، اور یہ دو اوس و خزرج، تو اور پھر یہ لڑواتے بہت تھے آپس میں، ان کو اپنا اوزار بھی بیچتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی، اور تفسیر بھی ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں باہمی الفت ڈالی، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سارا کا سارا بھی آپ خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دل آپ سے آپس میں آپ نہیں ملا سکتے تھے۔ اور یہ ایک واقعی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ دلوں میں محبت ہم نہیں ڈال سکتے، اللہ ہی ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ شوہر کی نہ جو ہے التفات نہ ہو، کوئی بچہ ہم سے محبت نہ کرتا ہو، کوئی بہو ہو، کوئی داماد ہو، کوئی سہیلی ہو، کوئی آپس میں 3 بہنیں ہوتی، 2 بہنوں میں بہت محبت ہوتی، وہ کہتی اوپر نیچے کی مجھے نہیں محبت کرتی، بھائیوں میں ایسا ہوتا ہے نا، بہنوں سے ہی شروع ہوتا ہے، دوستیں ہو تو بعد میں گھر کے باہر آتی ہیں۔ تو ساری دنیا کی بھی ہم جو ہے خزانہ لگا دیں زمین میں، جو کچھ بھی ہے محبت ہم دلوں میں نہیں ڈال سکتے، اللہ ڈال سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر ساری زمین میں جو کچھ بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خرچ کر ڈالتے تب بھی آپ ان کے دلوں میں آپس میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، ولیکن اللہ الف بینہم، یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، ان میں محبت ڈال دی۔ وہ تو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، لڑائی جھگڑے جنگیں، انہ عزیز حکیم، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر جو احسانات فرمائے، ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ ابھی پچھلی آیت میں تھا نا کہ آپ کی تائید اللہ نے کی اور مومنوں نے کی، وہ جو ہے مومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بازو اور محافظ و معاون بن گئے۔ مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان پہلے جو عداوت تھی اسے محبت اور الفت میں تبدیل فرما دیا۔ پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایک دوسرے کے جانثار بن گئے۔ پہلے ایک دوسرے کے دلی دشمن تھے، اب آپس میں رحیم و شفیق ہو گئے۔ صدیوں پرانی باہمی عداوتوں کو اس طرح ختم کر کے باہم پیار اور محبت پیدا کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور اس کی قدرت اور مشیت کی کار فرمائی تھی، ورنہ یہ ایسا کام تھا کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اس پر خرچ کر دیے جائیں تب بھی یہ گوہر مقصود حاصل نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا ذکر اس آیت کریمہ میں فرمایا، آل عمران کی آیت نمبر 13 میں، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس آل عمران میں بھی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غنائم حنین کے موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے جماعت انصار، کیا یہ واقع نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے خوشحال کر دیا، اور تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے انصار اس کے جواب میں یہی کہتے، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اچھا، یہ دوبارہ بھی تفسیر میں آئے گی، اس کو دوبارہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم دعا کر لیتے ہیں دلوں کو جوڑنے کی انشاءاللہ۔ اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں ہی ہوں جس نے جوڑا، ورنہ تم زمین کے جتنے خزانے وہ بھی خرچ کر ڈالو تو آپس میں محبت نہیں ہو سکتی۔ تو اگر گھر میں کوئی پریشانی ہے، شوہر کی التفات نہیں ہے، بچی کی شادی ہو گئی اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، آپس میں بھائی بہنوں میں ہمارے میں محبت نہیں ہے، رشتہ داروں میں نہیں ہے، پڑوسیوں میں نہیں ہے، دوستوں میں نہیں ہے، کوئی بچے اس طرح ہے جو محبت نہیں کرتے، تو یہ آپ کو پتہ ہے دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، اور دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، مخ ہے، ٹھیک ہے، مغز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی کہ میرا بندہ ہاتھ پھیلائے اور میں اس کو نہ دوں، تو اللہ تعالیٰ ضرور دینے والے ہیں، ضرور دعا کریں۔ جب محبتیں ہوتی ہیں تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، پورا دن بھی زندگی بھی اچھی گزرتی ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہر چیز میں مزہ آتا ہے، ورنہ اگر محبتیں نہ ہوں
ایک شوہر ہی التفات نہ کرتا ہو، بیوی کتنی کوششیں کرے، کتنی محنت کرے، صبح شام وہ بھی جھکتی وہ بھی باہر جاتا ہے، تو وہ زندگی کتنی عجیب لگتی ہے، کتنی بری ہوتی ہے، کتنا ایک مینٹل ٹارچر ہوتا ہے میاں بیوی کے رشتے کے علاوہ بھی جو بھی ہو، جو بھی رشتہ ہو۔ تو چلے ہم دعا کرتے ہیں، یہ تو بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے جب شوہر کی التفات نہ ہو۔ تو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو آپ ضرور دعا، آپس میں مسلمانوں میں بھی محبت ہے، یہاں تو مسلمانوں کے دل جوڑے تھے نا اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، جنگیں کرتے تھے، یہ اوس و خزرج کا قبیلہ بھی بہت لڑتا تھا آپس میں۔ تو کتنے نقصانات ہیں جب محبتیں نہ ہوں، تو پھر یہ کہ ہمیشہ جنگیں ہوتی ہیں، گھر میں بھی جنگیں، لڑائی جھگڑے پریشانیاں، اور گالی گلوچ، اور پتہ نہیں بری زبان، اور کہاں کہاں کی نوبت پہنچ جاتی ہے، اللہ بچائے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب میرے ساتھ دعا پڑھیے، اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے۔ آمین، مجھے پتا ہے آپ کہتی جا رہی وہ اصلح ذات بیننا، اور ہماری باہم اصلاح فرما، وہدنا سبل السلام، ہمیں سلامتی کے راستے دکھا، ونجینا من الظلمات الی النور، اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا کر، وجنبنا آمین الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا، وبارک لنا فی اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا، ہمارے لیے ہماری سماعتوں، ہماری بصارتوں، ہمارے دلوں، ہماری بیویوں، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اور اولاد میں اور ہماری ذریت میں، ہماری نسلوں میں برکت ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔ وتوب علینا، اور تو ہم پر مہربان ہو جا، اللہ کی مہربانی ہو جائے تو ہمارے تو سارے دلدل پار ہو جائیں، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا، وجلنا شاکرین لنعمک، اور پھر ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی شدید ہے۔ تو اللہ ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دیں۔ وَجَعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعَمِكَ مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ قَابِلِينَ لَهَا، پھر فرمایا، پھر دعا ہم مانگتے ہیں کہ تاکہ ان کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے میں تیری تعریف کرنے والے بن جائیں۔ تو مقابلہ کس میں ہونا چاہیے؟ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے شکر میں، اللہ کی عبادات میں، انفاق فی سبیل اللہ، مال خرچ کرنے میں، نیک کاموں میں، وَأَتْمِمْهَا عَلَيْهَا وَأَتْمِمْهَا عَلَيْنَا وَأَتْمِمْهَا عَلَيْنَا، اور انہی نعمتوں کو ہم پر پورا کر دے، اللہ نعمتوں کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ مومن الفت کرتا بھی ہے اور لوگ اس سے الفت محبت رکھتے بھی ہیں، اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو الفت نہیں رکھتا، اور نہ لوگ اس سے الفت رکھتے ہیں، اور لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے یہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ مومن جو ہے محبت رکھتا ہے اور اس میں کوئی بھلائی نہیں جو محبت نہ رکھے۔ یہ جذبہ بہت اچھا ہے، محبت سے جو ہے کام آسان ہو جاتے ہیں، زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے خوشی سے مزے سے رہتا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں آج 61 63 فرمان ہے کہ جس قوم سے بدعہدی کا خوف ہو انہیں آگاہ کر کے عہد نامہ چاک کر دو۔ فرمان ہے کہ جب کسی قوم کی خیانت کا خوف ہو تو برابری سے آگاہ کر کے عہد نامہ چاک کر ڈالو، لڑائی کی اطلاع کر دو، اس کے بعد اگر وہ لڑائی پر آمادگی ظاہر کریں تو اللہ پر بھروسہ کر کے جہاد شروع کر دو، اور اگر پھر وہ صلح پر آمادہ ہو جائے تو تم پھر صلح صفائی کر لو۔ اسی آیت کی تعمیل میں حدیبیہ والے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے 9 سال کی مدت کے لیے صلح کر لی، جو شرائط کے ساتھ طے ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اختلاف ہوگا، بہتر یہ ہے کہ ہو سکے تو صلح ہی کر لینا چاہیے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ بنو قریظہ کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی آپ کو کافی ہے، وہی آپ کا مددگار ہے۔ اگر یہ دھوکہ بازی کر کے کوئی فریب دینا چاہتے ہیں تو اس درمیان میں اپنی شان و شوکت اور آلات جنگ بڑھانا چاہتے ہیں تو بے فکر رہے، اللہ تیرا طرفدار ہے، وہ تجھے کافی ہے، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ پھر اپنی ایک اعلیٰ نعمت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ مہاجرین و انصار نے صرف میرے فضل سے
تیری تائید کی، انہیں تجھ پر ایمان لانے، تیری اطاعت کرنے کی توفیق دی، تیری مدد اور تیری نصرت پر انہیں آمادہ کیا۔ اگرچہ تو روئے زمین کے تمام خزانے خرچ کر ڈالتا، لیکن ان میں وہ الفت و محبت پیدا نہ کر سکتا جو اللہ نے خود کر دی۔ ان کی صدیوں پرانی عداوتیں دور کر دی۔ اوس اور خزرج انصار کے دو قبیلوں میں جاہلیت میں آپس میں خوب تلوار چلا کرتی تھی۔ نور ایمان نے اس عادت کو محبت سے بدل دیا۔ اللہ ہمیں بھی نور ایمان عطا فرما دیجیے۔ اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ جیسے قرآن کا بیان ہے کہ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ اس نے تمہارے دل ملا دیے اور اپنے فضل سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ اسکرین پہ ہمیں آیت نظر نہیں آ رہی، سورہ آل عمران آیت نمبر 3، آیت نمبر 103۔ میرا خیال ہے کوئی ٹیکنیکل خراب، آپ کا اسکرین رک گیا ہے عظما جی، اسکرین نہیں چل رہا آپ کا، میرا خیال ہے ٹیکنیکل مسٹیک ہے۔ ہاں یہ ہو چکی ہے، وہ آیت دکھا دے، دوبارہ ہم دیکھ لیں گے نا۔ ہاں آیت نمبر سورۃ آل عمران آیت نمبر 103۔ ہاں جی، ہاں یہ ہو جاتا ہے انسان۔ چلیں میں بول تو رہی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ قرآن میں ہے نا، یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس احسان کو یاد کرو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل ملا دیے اور اپنے فضل سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تم جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے تھے لیکن اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت کے لیے اسی طرح اپنی باتیں بیان فرماتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں کہ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت، جنگ حنین بھی ہوئی تھی نا، حنین کے لفظ بھی قرآن میں آتا ہے۔ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ اے انصاریو، کیا میں نے تمہیں گمراہی کی حالت میں پا کر اللہ کی عنایت سے تمہیں راہ راست نہیں دکھائی؟ کیا تم فقیر نہ تھے؟ اللہ نے تمہیں میری وجہ سے امیر کر دیا۔ جدا جدا نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے دل ملا دیے۔ آپ کی ہر بات پر انصار کہتے جاتے تھے کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول کا اس سے بھی زیادہ ہم پر احسان ہے۔ الغرض اپنے اس انعام و کرام کو بیان فرما کر اپنی عزت و حکمت کا اظہار کیا کہ وہ بلند جناب ہے، اس سے امید رکھنے والا نا امید نہیں رہتا، اس پر توکل کرنے والا سرسبز رہتا ہے، وہ اپنے کاموں میں اپنے حکموں میں حکیم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اس آیت سے قرابت داری کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ تب ہوتا ہے جب نعمت کی ناشکری کی جاتی ہے۔ جب دیکھیں کیا فرماتے ابن عباس کہ جب نعمت کی ہم ناشکری کرتے ہیں تو قرابت داری کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ جناب باری سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تو روئے زمین کے خزانے بھی ختم کر دیتا تو تیرے بس میں نہ تھا کہ ان کے دل ملا دے۔ بس دعا کیجئے میری بہنوں، ہمارے بھی دل شتہ ہیں، کئی رشتہ داروں میں، کئی والدین میں، کئی بچوں میں، کئی شوہر بیوی میں، کئی دوستوں میں، کئی بہنوں میں پھٹے ہوئے دل ہیں۔ بس ان کی یہ دعا یا بہت پڑھا کریں جو ابھی ہم نے پڑھی۔ شاعر کہتا ہے تجھ سے دھوکہ کرنے والا، تجھ سے بے پرواہی برتنے والا تیرا رشتہ دار نہیں بلکہ تیرا حقیقی رشتہ دار وہ ہے جو تیری آواز پر لبیک کہے اور تیرے دشمن کی سرکوبی میں تیرا ساتھ دے۔ اور شاعر کہتا ہے میں نے تو خوب مل جل کر آزما کر دیکھ لیا کہ قرابت داری سے بھی بڑھ کر دلوں کا میل جول ہے۔ کون سا ہے؟ ایمان والوں کا۔ جب ایمان والے ایک ہو جاتے ہیں، جیسے ہم دینی بہنیں، تو ان کا میل جول جو ہے رشتہ داریوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ ان کی یہ محبت راہ حق میں تھی، کیوں انصار و مہاجرین اور تمام مسلمانوں کے دل مل گئے تھے؟ رشتہ داروں سے بھی زیادہ اپنے باغ دے دیے، اپنے سب کچھ دے دیا، اپنا آدھا مال دے دیا مہاجر نے انصار کو، کیونکہ دین کی محبت تھی، توحید و سنت کی بنا پر تھی۔ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی، احسان کی بھی ناشکری کر دی جاتی، لیکن جب اللہ کی جانب سے دل ملا دیے جاتے ہیں انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے اسی جملے کی آیت تلاوت فرمائی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ عبدہ بن ابی لبابہ فرماتے کہ میری حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھ سے مصافحہ کر کے فرمایا کہ جب دو شخص اللہ کی راہ میں محبت رکھنے والے آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے ہاتھ ملاتا ہے تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے خشک پتے۔ میں نے کہا یہ کام تو بہت آسان ہے۔ فرمایا یہ نہ کہو، یہی الفت وہ ہے جس کی نسبت جناب باری فرماتا ہے کہ اگر تو روئے زمین کے خزانے خرچ کر دے تو بھی یہ تیرے بس کی بات نہیں کہ دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے۔ ان کے اس فرمان سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار ہے۔ ولید بن ابی مغیث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد سے سنا
کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ معاف ہو جاتے. میں نے پوچھا صرف مصافحے ہی سے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ پھر آپ نے اسی جملے کی تلاوت کی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. تو حضرت ولید نے فرمایا تم مجھ سے بہت بڑے عالم ہو. عمیر بن اسحاق رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو لوگوں میں سے اٹھ جائے گی وہ الفت اور محبت ہے. اور واقعی الفت اٹھ گئی، دل پھٹا ہو گئے، شتا ہو گئے، دل پھٹ گئے. تبرانی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے مل کر اسے مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے خشک پتے ہوا سے. ان کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں گو وہ سمندر کے جھاگ کے جتنے ہوں. تو جب آپس میں ملے تو مصافحہ ضرور کرا کرے، ہاتھ ملایا کرے، اور جب تک نہ چھوڑے جب تک آپ کی دوسری بہن نہیں چھوڑ دیتی. ٹھیک ہے، مرد مرد سے کریں گے، بہن بہن سے کریں گی. اس کے بعد آیت نمبر، کیونکہ آپ سے نے کبھی بیعت لیتے وقت بھی مسلمان ہوتی تھیں خواتین تو کبھی بیعت لیتے وقت بھی جو ہے ہاتھ نہیں ملائے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یہ دیکھیں دوبارہ اسکرین پہ انہوں نے دکھا دیا جو تفسیر میں آئی تھی جو میں پڑھ چکی. تھوڑی دیر کے لیے ان کا اسکرین چلا. یہ بھی ہمارے لیے صبر ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اب پھر آیت نمبر 64 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. یا ایہا، اے، النبی، نبی، حسبک، حسب کافی ہے، کا آپ کو، اللہ اللہ، ومن اتبعک، و اور من اسے جو، اتبعک اتباع پیروی کرے، کا آپ کی، اتباع کا پیروی کرے آپ کی، من المؤمنین من سے، المؤمنین مومن کی جمع، مومنوں میں سے، من المؤمنین مومنوں میں سے. اب ہم دیکھتے ہیں روا ترجمہ. اے نبی، رننگ ٹرانسلیشن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے. آیت کی طرف آتے ہیں نا، ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تجھے اللہ کافی ہے ان مومنوں کو جو تیری طرف پیروی کرے، چاہے یہ دھوکہ دے، چاہے یہ جھوٹ بولے، چاہے یہ جنگیں کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مومنوں کو تو بس اللہ ہی کافی ہے. تو اس کے لیے ہے نا دعا ہے سورۃ التوبہ 129 کی، میرے ساتھ پڑھ لیجئے کیونکہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے. صبح شام 7 مرتبہ پڑھا کریں. مجھے معلوم ہے آپ پڑھتی ہیں اذکار میں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. ایک یہ دعا. دوسری وہ ہے نا ایک اور دعا جو ہے ہم نے پچھلے درس میں بھی آئی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. کہ یہ جنگ بدر ہوئی تھی، جنگ احد میں بھی پڑھی، اور تمام جتنے انبیاء گزرے وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں پڑھی، صحابہ نے جنگ احد میں پڑھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، انہوں نے بھی یہی دعا پڑھی تھی. تو یہ جو صبح شام کے اذکار میں یہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے تو بہت فائدہ ہوا، اتنا فائدہ. مشکل سے مشکل مرحلہ، اور ظاہر ہے جب نبیوں کے نے بھی پڑھی، آپ سے نے پڑھی، تو اپنی ذاتی زندگی میں بھی آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے مشکل سے مشکل، کٹھن سے کٹھن کام آسان ہو جاتے. کسی مشکل سے مشکل لوگوں کو کوئی بات منوانا ہو تو میرا تو حال میں اتنا اچھا، ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی میں نے اس کو خوب پڑھا ان دونوں دعاؤں کو، تو اتنا آسانی ہو گئی کہ کوئی کتنا بھی کٹر شخص ہو، آپ کی بات نہیں سمجھ میں نہیں مانتا ہو، تو یہ بس کوئی بھی مشکل ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے انشاءاللہ العزیز. تو ظاہر ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو دعاؤں کو پڑھتے ہیں، ہمارا تو ایمان بھی ہے. اب آیت نمبر 65 لفظی ترجمہ. یا ایوہا، اے النبی، نبی، حرد المومنین، حردی رغبت دلائی المؤمنین مومنوں کو، علی القتال جنگ پر، ان اگر یکن ہوں گے، منکم من سے، منکم تم میں سے، عشرونا 20، صابرون صبر کرنے والے، یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، میاتینی 200 پر، و اور ان اگر یکن ہوں گے، منکم تم میں سے، میاتن 100،
آج تو دیکھیں گنتی بھی آ گئی، یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، الفن 1000 پر، من الذین من سے، الذین ان میں جنہوں نے، من الذین ان میں سے جنہوں نے، من ان میں سے، الذین جنہوں نے، من الذین ان میں سے جنہوں نے، کفرو کفر کیا، بِأَنَّهُمْ بِأَنَّ بوجہ اس کے کہ ہم وہ، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ وہ قوم ایسے لوگ ہیں، لا نہیں، یفقہون جو سمجھ رکھتے، لا یفقہون جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا رننگ ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں، چلے۔ اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ یا ایھا النبی، آپ سے کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اے نبی کیا حکم دے رہے ہیں؟ حرد المومنین، کیا کرو ایمان والوں کو، کیا کرو شوق دلاؤ، ترغیب دو، کس پر؟ علی القتال، جہاد کا شوق دلاؤ، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 100 پر غالب رہیں گے۔ ٹھیک ہے، 200 جو ہوتے ہیں تسنیہ ہے، 200، ٹھیک ہے، 200، 200 کتنے ہوئے؟ 200، اور 100 100، ٹھیک ہے۔ وہیں یکم منکم 100، اور اگر یہ جو ہے کتنے ہوں گے؟ 100 ہوں گے۔ وَإِن یکم منکم 100 یغلبوا الفن، تو اگر 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے، من الذین کفروا، انہوں نے جنہوں نے کفر کیا ان پر یہ لوگ غالب آ جائیں گے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، بوجہ اس کے کہ یہ لوگ بے سمجھ لوگ ہیں۔ کون بے سمجھ لوگ ہیں؟ کافر لوگ۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے حریدو کا ہے تو تحرید کے معنی ہے ترغیب میں مغالبہ کرنا، یعنی خوب رغبت دلانا اور شوق پیدا کرنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب ترغیب دیں، خوب شوق دلائیے، کس پر؟ جہاد پر شوق دلائیے، ٹھیک ہے، قتال پر شوق دلائیے۔ چنانچہ اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے قبل صحابہ کو جہاد کی ترغیب دیتے، اس کی فضیلت بیان فرماتے، جیسے کہ بدر کے موقع پر جب مشرکین اپنی بھاری تعداد اور بھرپور وسائل کے ساتھ میدان میں موجود ہوئے تو آپ نے فرمایا ایسی جنت میں داخل ہونے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی عمیر بن، ابھی اسکرین پہ بھی آئے گی حدیث، ایک صحابی عمیر بن حمام نے کہا اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس پر بخ کا یعنی خوشی کا اظہار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ میں جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں جانے والوں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی، کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر جو بچی ہاتھ سے پھینک دی اور کہا ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ طویل زندگی ہوگی۔ پھر آگے بڑھے اور داد شجاعت دینے لگے حتیٰ کہ عروش شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ یعنی جب انہوں نے کہا میں جنت میں جاؤں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل تم جنت میں جانے والے ہو، تو کھجور اپنی میان توڑ دی اور جو ہے انہوں نے کھجوریں کھا رہے تھے کھجوریں پھینک دی، کیونکہ کہنے لگے یہ تو پھر اگر کھجوریں کھاتا رہا تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، اور کھجوریں پھینک کر میں چلا گیا میدان جنگ میں اور شہید ہو گیا تو اصل زندگی تو وہی وہاں کی طویل زندگی چاہیے نا، شہادت کا مقام پا کر جنتیں چاہیے۔ اور کیا ہوا کہ پھر اپنی جو یہ بہادری انہوں نے دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے شہادت ان کو نصیب فرما دی، انہوں نے شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ اور اب آپ دیکھیں اس حدیث میں بھی کتنا کچھ سیکھنے کو ہے۔ انہوں نے سوچا نہیں کل کروں گا، ابھی بچوں سے پوچھوں گی، ابھی شوہر نامدار سے پوچھوں گی کیونکہ ان کے ذریعے مجھے رزق دے رہا ہے، ابھی تو میں اپنی دوست سے پوچھوں گی میں ایسا کر لوں کہ نہیں کر لوں۔ نہیں، آمنا صدقنا، جو دین کی بات آئی فوراً میدان میں کود پڑے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اور ہم سوچوں میں بعض دفعہ ڈونیشن دینے ہوتے ہیں، کسی غریب کو بھجوانے ہوتے ہیں، اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ نیکی کا موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو فوراً نیکی کے موقع، اگر موت ہو گئی یا بیمار ہو گئے یا جاب چلی گئی، پیسہ نہیں رہا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کر رہی ہوں کہ ایسا ہو جائے، لیکن یہ تو دنیا کے اتار چڑھاؤ ہے نا، یہی تو آزمائشیں ہیں نا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، بخار آ جاتی، بیمار ہو جاتے ہیں، کسی کو دینے جا ہی نہیں سک رہے ہوتے، آج کل تو دینا کیا، اتنے ایپ سے پیسہ چلا جاتا ہے، ایک ایپ میں پیسہ ڈالے چلا جاتا ہے، $5 کٹے $4 کٹے آپ کے پیسے چلے گئے۔
تو بس یہ ہے کہ یہ وہ تھے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، کیونکہ وہ سوچتے نہیں تھے، وہ فوراً عمل کر دیتے تھے۔ اچھا اب آیت نمبر 66 انشاءاللہ۔ الآن، اب خففا ہلکا کر دیا، ہم بھی کہتے ہیں نا خفیف ہلکا، اللہ اللہ نے، انکم ان سے، کم تم سے، و علیما و اور علیما اس نے جان لیا، انا بے شک، فی کم فی میں، کم تم میں، دافن کمزوری ہے، فَإِن پس اگر، اگر یکن ہو، منکم تم میں سے، میتن 100، اگر آپ کاپی پینسل لے کے بیٹھے تو آج تو آپ کو میتن آ گیا 100، الفن آ گیا 1000، الفین 2000، میتین 200، میتن 100، صابرتن صبر کرنے والے، یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، میتینی 200 پر، یہ تسنیہ آ گیا، یانون آتا ہے تو تسنیہ یعنی دو، ڈول واحد تسنیہ جمع ہوتا ہے نا، عربک میں تو ڈول بھی ہوتا ہے، واحد تسنیہ جمع، ویسے اردو میں سنگولر پلورل، انگلش میں سنگولر پلورل، اردو میں واحد جمع، اس میں ڈول بھی ہوتا ہے تسنیہ۔ وہ اور ان اگر، یکن ہو، منکم تم میں سے، الفن 1000، یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، الفینی 2000 پر، باذن اللہ باذنی اذن سے، اللہ کے، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، واللہ وہ اور اللہ مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے۔ اب ہم آتے ہیں رواں ترجمے کی طرف، رننگ ٹرانسلیشن۔ اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر، اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیت کی طرف آتے ہیں اور تفسیر بھی دیکھیں گے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب کیا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ اب دیکھیں وہ تفسیر میں دیکھیں گے کہ کیسے، وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ دَافًا، کیوں وہ اللہ بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے، تم میں ناتوانی ہے، فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، واللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا بوجھ ہلکا کیا، کیونکہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ پچھلا حکم صحابہ پر گرا گزرا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، 20 مسلمان 200 کے لیے، اور 100 1000 کے لیے کافی ہیں، ٹھیک ہے، اور کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو جہاد فرض ہے، اب اس سے گریز ناجائز ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرما کے 1 اور 10 کا تناسب کم کر کے 1 اور 2 کا تناسب کر دیا، ٹھیک ہے، اب اس تناسب پر جہاد ضروری اور اس سے کم پر غیر ضروری ہے، تو اس طرح ہی اللہ نے ان کا بوجھ ہلکا کیا۔ پھر یہ کہہ کر کہ واللہ مع الصابرین، یہ کہہ کر کہ صبر و ثبات قدمی کی اہمیت بیان فرما دی کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے صبر کا اتمام بہت ضروری ہے، صبر کرنا چاہیے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں، 64 65 66۔ ایک غازی 10 کفار پر بھاری ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اور مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلا رہے ہیں اور انہیں اطمینان دلا رہے ہیں کہ وہ انہیں دشمنوں پر یغلب غالب کر لے گا، چاہے وہ ساز و سامان اور افرادی قوت میں زیادہ ہوں، اگر دشمن ٹڈی دل ہوں اور وہ مسلمان بے سر و سامان اور مٹھی بھر ہوں، فرماتا ہے اللہ کافی ہے، جتنے مسلمان تیرے ساتھ ہوں گے وہی کافی ہیں۔ پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مومنوں کو جہاد کی رغبت دلاؤ، مومنوں کو جہاد کے لیے ابھارو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی کے وقت، مقابلے کے وقت برابر فوجوں کا دل بڑھاتے، بدر کے دن فرمایا اٹھو اس جنت کی کو حاصل کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی ہے، ابھی آپ نے اسکرین پہ بھی دیکھی تھی، دوبارہ دکھا دیں، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی۔ حضرت عمیر بن حمام کہتے ہیں اتنی چوڑی؟ فرمایا ہاں ہاں اتنی۔ اس نے کہا واہ واہ، آپ نے فرمایا کس ارادے سے کیا ہے؟ کہا
اس صحابی نے کہا اس امید پر کہ اللہ مجھے بھی جنتی کر دے. آپ نے فرمایا میری پیشن گوئی ہے کہ تو جنتی ہے. وہ اٹھتے دشمن کی طرف بڑھتے ہیں, اپنی تلوار کا میان توڑ دیتے ہیں, کچھ کھجوریں جو پاس ہے وہ کھانی شروع کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں جتنی دیر میں ان کھجوروں کو کھاؤں گا اتنی دیر تک بھی اب یہاں ٹھہرنا مجھ پر شاق ہے. انہیں ہاتھ سے پھینک دیتے, حملہ کر کے شیر کی طرح دشمن کے بیچ گھس جاتے ہیں, اور جوہر تلوار دکھاتے ہوئے کافروں کی گردنیں مارتے ہوئے راہ حق میں شریک ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تھا اسی وقت کہ میں انتظار بھی نہیں کرتا کھجور کھانے کا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں کو بشارت دیتا ہے, حکم فرماتا ہے کہ تم میں سے 20 ان کافروں میں سے 200 پر غالب آئیں گے, 100 1000 پر غالب رہیں گے. غرض ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے کا ہے. ٹھیک ہے. پھر حکم منسوخ ہو گیا لیکن بشارت باقی ہے. جب یہ حکم مسلمانوں پر گزرا, پہلا حکم کیا تھا کہ 1-10 کے مقابلے سے ذرا جھجکا تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی. پہلے کیا تھا کہ 1-10 کے مقابلے پر, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی, فرمایا کہ اب اللہ نے بوجھ ہلکا کر دیا. لیکن جتنی تعداد کم ہوئی اتنی ہی صبر ناقص ہو گیا. پہلے حکم تھا کہ 20 مسلمان 200 کافروں سے پیچھے نہ بنے, 20 مسلمان 200 کافروں سے پیچھے نہ ہٹیں. اب یہ ہوا کہ اپنے سے دگنی تعداد یعنی 100-200 سے نہ بھاگے. بس گرانی گزرنے پر ضعیفی اور ناتوانی کو قبول فرما کر اللہ نے تخفیف کر دی. پس دگنی تعداد کے کافروں سے تو لڑائی میں پیچھے ہٹنا لائق نہیں, ہاں اس سے زیادتی کے وقت قرار دے جانا جرم نہیں. ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم صحابیوں کے بارے میں اتری. حضور نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ پہلا حکم اٹھ گیا ہے. تو پہلا حکم جو ہے منسوخ ہو گیا, پھر دوسرا حکم آ گیا دگنی ہو گیا, کیونکہ یعنی 100 جو ہے 200 سے نہ بھاگیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکم جو منسوخ ہو جاتا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ناسخ و منسوخ کا آیت سے دیکھتے ہیں کہ کیا حکم ہے نا. تو ناسخ و منسوخ, یہ علوم القرآن میں سے ناسخ و منسوخ کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیری منہا مثلہا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں پڑھتی ہوں, آپ کو اسکرین پہ بھی ہے. ہمیں جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں. نسخ یعنی اللہ تعالیٰ کو سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ جب ہم آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں تو اس جیسی ہم آیت اور لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نسخ 3 قسموں پر مشتمل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے قرآن میں, نمبر 1 کیا ہوتا ہے, تلاوت اور حکم منسوخ ہو جاتا ہے. یعنی تلاوت بھی جو قرآن میں آیت ہوتی ہے اس کی تلاوت کو بھی اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتے ہیں, اور جو اس سے حکم نکلتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتے ہیں نا. جیسے کہ وہ تھا کہ ایک خاتون کا اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو 1 سال جو ہے اسی گھر میں رہے گی, لیکن پھر بعد میں حکم آیا کہ وہ رہے اور چاہے تو کہیں اور بھی اپنا عدت پوری کر سکتی ہے. تو اس کو ہم ڈیٹیل میں کریں گے انشاءاللہ, پورا ایک درس کریں گے. پھر دوسرا ہوتا ہے حکم منسوخ ہونا لیکن تلاوت منسوخ نہ ہونا. کیا ہوتا ہے کہ تلاوت تو ہوتی, وہ آیت تو ہوتی, اس کی ہم تلاوت تو کر رہے ہیں قرآن میں, لیکن وہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے, منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر تیسرا ہوتا ہے کہ تلاوت منسوخ ہو جانا لیکن حکم منسوخ نہ ہونا. اب کیا ہوتا ہے کہ تلاوت منسوخ ہو جاتی, وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن حکم جو ہے وہ باقی رہتا ہے. تو نسخ 3 قسموں پر مشتمل ہوتا ہے, تلاوت اور حکم منسوخ ہونا, تلاوت منسوخ ہونا لیکن حکم منسوخ ہونا لیکن تلاوت منسوخ نہ ہونا, تلاوت منسوخ ہونا لیکن حکم منسوخ نہ ہونا. تو اس کو ہم ڈیٹیل میں کریں گے تینوں چیزوں کو انشاءاللہ کسی دن. تو یہ آیت جو آپ کی آئی تھی کہ اس میں جو تھا نا کہ وہ ان کو گرا گزرا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دگنی کر دی کہ 200 جو ہے 100 جو ہے 100 کے مقابلے میں 200 ہو تو جو ہے جنگ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ٹھیک ہے. چلے, تو یہ ہماری آیت ہو گئی پوری. اب اگلی آیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کون سی تھی ہماری 67. اچھا, اس کو تھوڑا سا پورا کر لیتے ہیں. ہاں, یہ پورا کر لیتے ہیں تھوڑا سا. ہاں اچھا, منسوخ ہو گئی. اچھا, اب 67. ٹھیک ہے. 67 ماں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ماں. اسی لیے کوئی بھی درس آپ نہ چھوڑے انشاءاللہ. پتہ نہیں کسی وقت کیا اتنے علوم ہیں نا قرآن کے, اتنی سائنسز ہیں
کسی وقت ہم کیا کر رہے ہوتے، کس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے، تو جو ہے ضرور ہر درس اٹینڈ کیا کریں۔ اچھا 67 ماں نہیں کانا ہے لی نبین کسی نبی کے لیے ان کے یقونا ہو لہو لیے ہو اس کے اسرا قیدی حتیٰ یہاں تک کہ یسخنا وہ یسخنا تھوڑا سا بڑا کریں، وہ اچھی طرح خون بہا دیں، وہ اچھی طرح خون بہا دیں فی الارض زمین میں، تریدونا تم چاہتے ہو اردہ سامان دنیا دنیا کا، واللہ اور اللہ یریدو چاہتا ہے الآخرہ آخرت، واللہ اور اللہ عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں، لفظی ترجمہ کی رننگ ٹرانسلیشن، کسی نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ چلیں اب آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ ہم۔ ما کانا لی نبی ان یکونا لہو اسرا، ٹھیک ہے، حتیٰ یسخنا فی الارض، کہ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے تریدون ارض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو، اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ زور آور با حکمت ہے، واللہ عزیز الحکیم، کے جنگی قیدی ہاتھ میں آ جانا یا مال غنیمت ہاتھ میں آ جانا جنگوں کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے یا جنگ جیت جانا، اس سے تو کیا ہوتا ہے کہ اجر ملتا ہے نا، جو شہید ہوتے ہیں تو ان کا تو شہادت کے مرتبے بہت ہیں، اور جو غازی ہو کے آتا ہے جنگ فتح کر کے اس کے بھی بڑے مرتبے ہیں، تو اس کے اجر ہوتے ہیں۔ تم تو دنیا چاہتے ہو اور لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ آخرت کا ہے۔ اصل میں جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 قیدی بنا لیے گئے، ٹھیک ہے، ظاہر 70 مارے گئے ان کے، اور 70 جو جنگ میں ناکام ہو گئے تو قیدی ہو گئے۔ یہ اصل میں کفر و اسلام کا چونکہ پہلا مارکا تھا، پہلی جنگ تھی، اس لیے قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، ان کی بابت احکام پوری طرح واضح نہیں تھے۔ پہلی جنگ تھی تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا کریں اب قیدیوں کے ساتھ۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ جواز کی حد تک دونوں ہی باتوں کی گنجائش تھی کہ یا قتل کر دے یا فدیہ لے کے چھوڑ دے، اس لیے دونوں ہی باتیں زیر غور آئیں، لیکن بعض دفعہ جواز اور عدم جواز سے قطع نظر حالات اور ظروف کے اعتبار سے زیادہ بہتر صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کمتر صورت اختیار کر لی گئی، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا۔ مشورے میں حضرت عمر وغیرہ نے مشورہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کفر کی قوت و شوقت توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ حضرت عمر کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کو غصہ بہت آ جاتا تھا، کیونکہ یہ کفر اور کافروں کے سرغنے ہیں۔ عمر نے فرمایا یہ آزاد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زیادہ سازشیں کریں گے، اس لیے ان کو قتل کر دیا، جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے اس سے برعکس تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے اور اس مال سے آئندہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رائے کو پسند فرمایا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا، جس پر یہ اور اس کے بعد کی آیات نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو جب کفر کا غلبہ ختم ہو گیا تو قیدیوں کے بارے میں امام وقت کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ چاہے تو قتل کر دیے، چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دے، یا مسلمان قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لے اور چاہے تو ان کو غلام بنا لے، حالات کے مطابق کوئی بھی صورت اختیار کرنا جائز ہے۔ اب دیکھیں آپ کو یہ رولنگ بھی مل گئی، قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ابھی اور ڈیٹیل کرتے ہیں ہم تاکہ ہمیں پکا پکا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 68 کو 68 کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ساتھ ہی کریں گے۔ لو اگر اگر نہ ہوتا کتاب لکھا ہوا، کتاب کو کتاب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا، من اللہ، من سے اللہ کی طرف سے، سبقہ جو گزر چکا، لمسکم البتہ مسا پہنچتا، تمہیں لمسکم البتہ پہنچتا تمہیں، فیما اس کے بدلے میں جو اخذ تم لیا تم نے،
عذاب عذاب عظیم بہت بڑا. اچھا اب ہم رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. کیا لے لیا تھا؟ فدیہ دے کر فدیہ لے لیا تھا نا. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، آیت کی طرف آتے ہیں. لولا لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی، لمسکم فیما اخذتم، تو جو کچھ تم نے لے لیا ہے کیا لے لیا تھا؟ فدیہ، عذاب عظیم، اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہو جاتی. یعنی اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کتاب من اللہ کہ کتاب کے اس اختلاف ہے کہ لکھی ہوئی بات کیا تھی. بعض نے کہا اس سے مال غنیمت کی حلت مراد ہے کہ مال غنیمت تو حلال ہے نا امت مسلمہ کے لیے. یعنی چونکہ یہ نوشتہ تقدیر تھا کہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہوگا، اس لیے تم نے فدیہ لے کر ایک جائز کام کیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو فدیہ لینے کی وجہ سے تمہیں عذاب عظیم پہنچتا. کیونکہ یہ لکھا ہوا تھا، جائز کام تھا فدیہ لینا، اور تم نے فدیہ لے لیا، اور کیونکہ جائز ہے، اگر فدیہ لینا جائز نہ ہوتا تو تمہیں عذاب عظیم پہنچتا. بعض نے اہل بدر کی مغفرت اس سے مراد لی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اہل بدر کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے. بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو عذاب میں مانے ہونا مراد لیا ہے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو عذاب نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت 69 کے تینوں کو ایک ساتھ کر کے کنکلوڈ کرتے ہیں. وٹ ٹو ٹرانسلیشن. فکلو، پس کلو کھاؤ، مما من سے، ما اس میں سے، ما جو، من سے ما جو، مما اس میں سے جو، غنیم تم غنیمت تم غنیمت پائی تم نے، غنیم تم غنیمت پائی تم نے، حلالن حلال، طیباً پاک، واتقوا اور اتقوا ڈرو، اللہ سے، انا بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. رواں ترجمہ. پس جو کچھ تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آیت کی طرف آتے ہیں. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ. آپ کو معلوم ہے کہ مال غنیمت جو ہے جنگ سے ملا ہوا مال جو ہوتا ہے، جو یہ مالف ہے، مال غنیمت جو ہے ہم مسلم امت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال ہے. پچھلی امتوں کے لیے ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایک آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی آ کے، لیکن ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے مال غنیمت جو جنگ سے مال ملتا ہے دشمن قوم کا چھوڑا وہ حلال ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی اس میں مال غنیمت کی حلت و پاکیزی کو بیان کر کیا کہ یہ مال تمہارے لیے حلال ہے، پاکیزہ ہے، پھر فرمایا بیان کر کے فرمایا کہ فدیے کا جواز بیان فرما دیا گیا، جس سے اس امر کی تائید ہوئی ہے کہ لکھی ہوئی بات سے مراد شاید یہی حلت غنائم ہے، جو غنیمت جو حلال ہے وہی اس سے مراد ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اب 67 68 69 کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اسیران بدر اور مشورہ، یعنی پرزنرز آف وار، پاؤس کہتے ہیں نا ہم، پرزنرز آف وار جنگ کے جو قیدی ہوتے ہیں نا، پرزنرز آف وار. اسیران بدر، اسیر کون ہوتے ہیں؟ قیدی جو ہوتے ہیں. اسیران بدر اور مشورہ. مسند احمد میں ہے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ لیا کہ اللہ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا ہے، بتاؤ کیا ارادہ ہے. حضرت عمر خطاب نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں. آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، پھر فرمایا اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا ہے، یہ کل تک تمہارے بھائی بندی تھے. پھر حضرت عمر نے کھڑے ہو کر اپنا جواب دہرایا، آپ نے پھر منہ پھیر لیا اور پھر وہی فرمایا. اب کی دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری رائے میں تو آپ ان کی خطا سے درگزر فرما لیجئے، انہیں فدیہ دے کر آزاد کر دیجئے. اب آپ کے چہرے سے غم کے آثار جاتے رہے، عفو عام کر دیا اور فدیہ لے کر سب کو آزاد کر دیا. اس پر عز و جل نے یہ آیت اتاری. اسی صورت کے شروع میں ہم نے پہلے حضرت ابن عباس کی بھی روایت پڑھ لی تھی نا. اچھا
اب میں اس کو پھر سے پڑھتی ہوں. اسیران بدر مشورہ. مسند احمد میں ہے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول مقبوض صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ لیا کہ اللہ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا ہے, کیونکہ 70 قیدی آ گئے تھے نا. بتاؤ کیا ارادہ ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں. آپ سب نے ان سے منہ پھیر لیا. پھر فرمایا اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا ہے, یہ کل تک تمہارے بھائی بندی تھے. پھر ظاہر سب ایک ہی خاندان کے لوگ تھے نا, ایک خاندان میں کسی کا بھائی مسلمان ہو گیا, کسی کا باپ, کسی کا شوہر, کسی کی ماں, یہی ہو رہا تھا نا, پورے کے پورے خاندان مسلمان نہیں تو بھائی بندی تھے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اپنا جواب دہرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ پھیر لیا اور پھر وہی فرمایا. اب کی دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری رائے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خطا سے درگزر فرما لیجئے اور انہیں فدیہ لے کر آزاد کیجئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غم کے آثار جاتے رہے. عفو عام کر دیا, فدیہ لے کر سب کو آزاد کر دیا. اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت اتاری جو ہماری سبق ہے. پھر ہم اچھا اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ انہی جو سرداران قریش تھے انہی کی اولاد, یہ تو کافر کچھ مسلمان ہوئے, کچھ نہیں ہوئے, کچھ کافر ہی مر گئے, لیکن ان کی اولاد, ان میں بہت سو کی اولاد مسلمان ہو گئی. عبداللہ بن ابی بن سلیل کو دیکھیں, جو وہ تو مدینے میں جو تھا منافقوں کا سرغنہ, اس کے بیٹے عبداللہ جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ عبداللہ کی میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا دیں, اپنا کرتا دے دیں. اور پھر ابو جہل کے بیٹے, تو بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ان کی اولادوں میں, ان کی بہت سے جو ہے ان کی اولادیں مسلمان ہو گئے. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا, اور آپ کو پتہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ تو بہت ہی تھا کہ ایک آدمی نہیں مانا کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی نہیں مانتا تو عمر کی تلوار وہ بات بنوائے گی نا. تو اس طرح ہو جاتے تھے. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میدان میں درخت بکثرت ہے, آگ لگوا دیجئے, انہیں جلا دیجئے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مشورہ لے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے, کسی کو کوئی جواب نہیں دیا اور اٹھ کر تشریف لے گئے. لوگوں میں بھی ان تینوں بزرگوں کی رائے کا ساتھ دینے والے ہو گئے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور فرمانے لگے, اچھا مجھے بتائے کہ ہم آگ کا عذاب دے سکتے ہیں کسی کو, کوئی سزا میں آگ, کوئی انمیوٹ کر کے بتائے, ہم آگ کا عذاب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. نہیں نہیں دے دے سکتے. سکتے, تو آگ کا عذاب کون دے سکتا ہے؟ صرف صرف اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ. دے سکتے ہیں. اللہ جی تعالیٰ. صرف اللہ تعالیٰ. تو یہ کھٹملوں کو بھی جو جلاتے ہیں نا آج کل, وہ ایک مشین آ گیا, پتہ نہیں میں اس کا نام بھول گئی, ہمارے گھر بھی آ گیا تھا, تو اس کی ہیٹ دیتے ہیں. فومیگیشن, جی جی فومیگیشن جو کر دیتے ہیں زمین ہاں, تو میں. آگ کا عذاب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں. اچھا, پھر سب کی باتیں اللہ آپ نے سنی, پھر تشریف لائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے, فرمانے لگے کہ بعض دل نرم ہوتے ہیں, دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں, اور بعض دل سخت ہو جاتے ہیں. دوسرا پیج لے آئیے. اور بعض دل سخت ہوتے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اے ابو بکر رضی اللہ عنہ, تمہاری مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے. تمہاری مثال نبی کریم ابراہیم علیہ السلام, تمہاری مثال ابراہیم علیہ السلام جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں جیسی ہے کہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. سورۃ ابراہیم کا آیت نمبر 14 کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا, فرمایا کہ کیا فرمایا ان سے کہ تمہاری آیت نمبر 36. ہاں 36, آیت نمبر 36 سورۃ ابراہیم 14 ہے, آیت نمبر 36 ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ سے عرض کرتے ابراہیم علیہ السلام کے میرے تابع دار تو میرے ہی ہیں, لیکن مخالف بھی تیری معافی اور بخشش کے ماتحت ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی مثال ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے, اور تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. کس کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. سورۃ المائدہ کی آیت ہے یہ. جو کہیں گے یا اللہ اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں, اور انہیں بخش دے تو تو عزیز و حکیم ہے. یعنی ان کی مشورے سن کے ان کو کتنا اچھا جواب دیا, کہ ان کو آیتوں سے جواب دیا کہ آپ کی مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے, اور آپ کی, یعنی دونوں نے مشورے دیے تھے نا, عمر اور ابو بکر رضی اللہ دونوں نے. پھر اور عمر رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا, اور اے عمر تمہاری مثال موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے, جنہوں نے اپنی قوم پر بددعا کی کہ
रब्बना अत्मिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनु हत्ता यरउल अज़ाबा यरउल अज़ाबल अलीम। तो सूरतुल यूनुस की आयत, ए परवरदिगार इनके माल को बर्बाद कर दे और उनके दिलों को सख्त कर दे कि ईमान ना लाएं जब तक कि अजाब अलीम ना देख लें। क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि इनको कत्ल कर दिया जाए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि फिदिया देकर आज़ाद कर दिया जाए, और तीसरे साहबी जो थे उन्होंने कहा था कि आग में, यहाँ पे तो बहुत दरख्त है, आग लगा के जला दी। और ए उमर, तुम्हारी मिसाल नूह अलैहिस्सलाम जैसी है, जिन्होंने अपनी कौम पर बदुआ की कि ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीना, मेरा वर्क पलट गया, ठहरे, ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीना दय्यारा। सूरत नूह, या अल्लाह ज़मीन पर किसी काफिर को बसता हुआ बाकी न रख। सुनो, तुम्हें उस वक्त एहतियाज है इन कैदियों में से कोई भी बगैर फिदिये के रहा ना हो, वरना उनकी गर्दनें मारी जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं सीरान बदर का और आगे। इस पर सैयदना अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुहेल बिन बैदा को इससे मखसूस कर लिया जाए, इसलिए वो इस्लाम का जिक्र क्या करता था। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। वल्लाह, मेरा सारा दिन खौफ ज़दा रहा कि कहीं मुझ पर आसमान से पत्थर ना बरसाए जाएं। कौन? इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, वो जो है राय भी देते हैं और डर भी गए कि कहीं मुझ पर पत्थर ना बरसा जाए। यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मगर सुहेल बिन बैदा, उसी का जिक्र इस आयत में है। इसे सनन तर्मिज़ी ने रिवायत किया। नबी के हाथ में कैदी नहीं चाहिए। अब हमारी ये आयत थी 67, 68, 69, इन तीनों की हमने तफसीर की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कैदी नहीं चाहिए जब तक कि मुल्क में अच्छी खूनरेजी की जंग ना हो जाए। तुम तो दुनिया के माल चाहते हो, अल्लाह का इरादा आखिरत का है, और अल्लाह जोर आवर और बाहिकमत है। कैदी कैद कर लेना, जंग फतह कर लेना, फिदिया ले लेना, कत्ल कर देना, अल्लाह ताला कहते हैं जंग का मतलब ये मकसद नहीं कि बहुत ज़्यादा जंगी कर दिए। तुम लोग तो दुनिया का माल चाहते हो, अल्लाह ताला क्या चाहते हैं? आखिरत का इरादा। अगर पहले ही से अल्लाह की तरफ से बात लिखी हुई ना होती तो जो कुछ तुमने ले लिया है उसके बारे में तुम्हें कोई बड़ी सज़ा होती, यानी जो फिदिया लिया, लेकिन ये अल्लाह के नविश्ते में लिखा हुआ था। बस जो कुछ हलाल और पाकीज़ा गनीमत तुमने हासिल की, खूब खाओ पियो और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह गफूर और रहीम है। तो अब हम इसकी जो है तफसीर थोड़ी सी रहेगी, पूरी करके कंक्लूड करते हैं, ख़त्म करते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे हम देखते हैं कि इन कैदियों में अब्बास भी थे, अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आपके चचा भी थे, और आपके दामाद अबुल आस भी थे। और जब फिदिये में आपकी बेटी ज़ैनब की उनसे शादी हुई हुई थी, अबुल आस जंग में क्योंकि मुसलमान नहीं हुए थे, बीबी ज़ैनब जो है मुसलमान हो गई थी, तो अबुल आस के फिदिये में आप ससम को क्योंकि को हार दिया गया। तो वो हार क्योंकि हज़रत खदीजा का था, तो आपकी दिल की कैफियत अजीब हो गई। और चाहे ज़ाहिर माँ जो है अपना हार बेटी को ही देती है, तो हज़रत खदीजा ने हज़रत ज़ैनब को दिया हुआ था अपनी बेटी को, तो वो हार फिदिये में आ गया, अबुल आस ने दे दिया। तो फिर आप ससम की ये कैफियत देखी तो साहबा ने फिदिये में वो हार नहीं लिया। तो अब आप देखें कैसा मकाम था ना, इस वक्त आपके चचा हैं, एक वक्त एक जगह आपके दामाद कैदी हो के आए। इन कैदियों में अपने अब्बास भी थे। उन्हें एक अंसारी ने गिरफ्तार किया था। अंसार का ख्याल था कि उसे कत्ल कर दें। आपको भी ये हाल मालूम था, आपने फरमाया रात को मुझे इस ख्याल से नींद नहीं आई। इस पर हज़रत उमर ने फरमाया अगर आप इजाज़त दें तो मैं अंसार के पास जाऊं। आपने इजाज़त दी। हज़रत उमर अंसार के पास आए और कहा कि अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को छोड़ दो। उन्होंने जवाब दिया वल्लाह हम उसे ना छोड़ेंगे। आपने फरमाया गो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी इसी में हो तब भी ना छोड़ोगे। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो आप उन्हें ले जाइए, हमने बखुशी छोड़ा। अब हज़रत उमर ने उनसे कहा कि अब्बास मुसलमान हो जाओ, वल्लाह तुम्हारे इस्लाम लाने से मुझे और अपने बाप के इस्लाम लाने से भी ज़्यादा खुशी होगी, इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे इस्लाम लाने से खुश हो जाएंगे। इन कैदियों के बारे में हज़रत अबू हुजूर ने अबू बकर से मशवरा लिया तो आपने फरमाया ये सब हमारे ही कुंबे कबीले के लोग हैं। यानी इब्ने अब्बास को कहते हैं कि ये आप लोग सब हमारे कुंबे कबीले के लोग हो, उन्हें छोड़ दिए। हज़रत उमर से जब मशवरा लिया तो आपने जवाब दिया कि इन सबको कत्ल कर दिया जाए। आखिर आपने फिदिया लेकर उन्हें आज़ाद कर दिया। फिर हम देखते हैं आगे है कि अगर पहले इसे अल्लाह को किताब में तुम्हारे लिए माल गनीमत हलाल ना लिखा हुआ होता और जब तक हम बयान ना फरमा दे तब तक अजाब नहीं किया करते। ऐसा दस्तूर हमारा ना होता तो जो माल फिदिया तुमने लिया उस पर तुम्हें बड़ा भारी अजाब होता। इसी तरह पहले से अल्लाह तय कर चुका है कि किसी बदरी साहबी को वो अजाब नहीं करेगा।
ان کے لیے مغفرت کی تحریر ہو چکی ہے. ام الکتاب میں تمہارے لیے مال غنیمت کی علت لکھی جا چکی ہے، یعنی مال غنیمت حلال ہے. بس مال غنیمت تمہارے لیے حلال طیب ہے، شوق سے کھاؤ پیو، اپنے کام میں لاؤ. پہلے لکھا جا چکا تھا کہ اس امت کے لیے حلال ہے. یہی قول ابن جریر کا ہے، پسندیدہ ہے، اور اسی کی شہادت صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسکرین پہ توجہ مبذول فرمایا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نبی کو نہیں دی گئی تھی. 1 مہینے کی مسافت سے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی گئی، اور تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بن گئی ہے. ہم زمین پہ سجدہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تمام زمین جو ہے پاک ہے. اگر آپ کہیں دیکھیں کسی جانور کی لید نہ ہو اور یورین وغیرہ نہ ہو تو ساری زمین ویسے پاک ہے. بس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پالے اسے وہاں وہی نماز ادا کر لینی چاہیے. کوئی جواز نہیں ہے کہ مٹی میں نہیں پڑھ سکتی، زمین پاک ہے کہ نہیں ہے. جب آس پاس جانور نہیں تو انہوں نے اپنی لید نہیں چھوڑی. اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے، مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے. اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوئے تھے، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ آپ کے فضائل تھے. اللہ اکبر، سب لوگ کہیں اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کسی سیاہ سر والے انسان کے لیے میرے سوا غنیمت حلال نہیں کی گئی. پس صحابہ نے ان بدری قیدیوں سے فدیہ لیا. ابو داؤد میں کہ ہر ایک سے 400 کی رقم بطور تاوان جنگ کے لیے وصول کی گئی. کتنا فدیہ لیا گیا؟ ہر ایک سے 400. اب مجھے بتائیں جن کے پاس 400 نہیں تھے، قمر بہن آپ کوئی بھی بتا دیں، جن کے پاس 400 درہم نہیں تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا فدیے کے لیے؟ کسی کو معلوم ہے؟ ایک قیدی کا فدیہ 400 درہم تھا، جس کے پاس نہیں تھے اس سے کیا کیا گیا؟ ان سے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آئندہ جنگ نہیں کرو گے. آپ حکمت دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا، آئندہ تم ہم سے جنگ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے. اور کہا کہ کسی کو کہا کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دو. بس جمہور علماء کرام کا مذہب یہ ہے کہ امام وقت. اب آپ دیکھیں کیا رولنگ ملی ہمیں یہاں سے ان آیتوں سے. ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بس جمہور علماء کرام کا مذہب ہے کہ امام وقت و اختیار ہے کہ اگر چاہے قیدی کفار کو قتل کر دے. نمبر 1، جیسے کہ بنو قریظہ کے قیدیوں کے ساتھ حضور نے کیا تھا. سورۃ الحشر میں پڑھا تھا کہ ان تینوں قبیلوں نے بہت شر ڈھایا ہوا تھا، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر. سارے جو آپ نے ان کے ساتھ کانٹریکٹس بنائے تھے توڑ دیے تھے کہ چاہے کافر بھی حملہ کرے گا تو ہم ایک ملک کے لوگ ہیں، ہم ان کی مدد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور وہ آپ نے ابھی پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ کوئی آیت گزری تھی کہ وہ ان کا ساتھ دینے لگے تھے. اور پھر ہم نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے ایک مسلمان خاتون کو بازار میں ننگا کر دیا تھا. تو اب یہ حالات کے مطابق ہوگا، جیسے کہ قیدی کفار کو قتل کر دیے، جیسے کہ بنو قریظہ کے قیدیوں کے ساتھ حضور نے کیا تھا، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گیا قتل کی صورت. دوسری رولنگ نکلتی ہے، مجھے معلوم ہے آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں، اگر چاہے بدلے کا مال لے کر انہیں چھوڑ دے، جیسے کہ بدری قیدیوں کے ساتھ حضور نے کیا، یا مسلمان قیدیوں کے بدلے چھوڑ دے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ سلمہ بن اقوا کی ایک عورت اور اس کی لڑکی کو مشرکوں کے پاس جو مسلمان قیدی تھے ان کے بدلے میں دیا، اور اگر چاہے انہیں غلام بنا کے رکھے. یہی مذاہب امام شافعی رحمۃ اللہ کا اور علماء کرام کی ایک جماعت کا ہے. ظاہر ہے آپ سے ہی سب لوگوں نے قرآن اور حدیث سے ہی ساری رولنگ نکلی ہے. جو بھی ہوں، جو ہے اسکول آف تھاٹس ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، جو بھی انشاءاللہ. تو چلیں، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب انشاءاللہ جمعے کو ملاقات ہوگی. کہنا تو ہمیں یہ تھا کہ ختم ہو رہی ہے تو ہماری انفال کو کوئی اپنے گھر رکھے، لیکن ابھی یہ سوچا ہی ہم لوگوں نے تو وہ تیسری ویو آ گئی، افریقن ویو. تو ہمیں اپنی سیفٹی کے لیے ہم زوم پہ ہی کنٹینیو کریں گے، ورنہ بہت دل چاہ رہا تھا کہ سورۃ الانفال ختم ہو رہی ہے اور ہم جیسے اس کو مل کے بیٹھیں اور کریں، لیکن چلے زوم پر ہی ہوگا، ٹھیک ہے.